एपिसोड 22। अगले रोज सुबह के वक्त दरवाजा खुला। एक शख्स राइफल हाथ में लिए खड़ा रहा। दूसरे ने खाने की चंगेर दरवाजे के करीब ही कच्चे फर्श पर रख दी। दरवाजा फिर से बंद कर दिया। दोनों अफराद सलाखदार खिड़की के करीब आ गए। मैंने पूछा, मेरे साथी का क्या हाल है? बच गया हरामजादा, काफी ढीठ हड्डी है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। सब कुछ दिखा देंगे और सुना भी देंगे, पहले रोटी खा ले। क्या चूसे हुए अम्ब जैसा मुंह हो गया तेरा? वो अस्पताल में है या यहाँ पर? ओए, अस्पताल ले जाने की लोड़ है? हम खुद भी भली चंगी डॉक्टरी कर लेते हैं, बल्कि ऑपरेशन भी करते हैं। तुझे दिखाएंगे एक दो दिन में। मैं उनसे मजीद बात करना चाहता था पर वो खिड़की से हट गए। मैंने कल घर से निकलते वक्त नाश्ता भी नहीं किया था। ख्याल था कि बस में बैठने से पहले कुछ खा पी लूंगा। इस हिसाब से मुझे कुछ भी खाए हुए तकरीबन 36 घंटे हो चुके थे। तले हुए अंडे और दही वगैरह की खुशबू चंगीर में से उठ रही थी, मगर खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सांवले चेहरे वाला फिर खिड़की पर नजर आया। वो तंजिया लहजे में बोला, क्या सोच रहा है? खा ले खा ले, जहर नहीं मिला हुआ इसमें। मिला भी दिया हो तो कौन सी बड़ी बात है। ओ घबरा मत, इतनी आसान मौत नहीं मारेंगे तुझे। मैं वाकई खाने के बारे में मुतमईन नहीं था, मगर जिस्मानी जरूरत भी पूरी करनी थी। चंद लुक़मे ले लिए। कुछ देर बाद मैं सो गया। ठीक से पता नहीं कि मैं कितनी देर बाद सोया। दोबारा आंख खोली तो सर भारी था। बरामदे में नजर आने वाली रोशनी बहुत मध्यम हो चुकी थी। यकायक मैं बुरी तरह ठिठक गया। मैं चारपाई से उठने के लिए अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सका था। मैंने अपने आप को देखा और सन्नाटे में रह गया। जहन पर छाई हुई गुनूदगी एकदम बिखरती महसूस हुई। मैं चारपाई के साथ बड़ी मजबूती से बंधा हुआ था। सन की मोटी रस्सी मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बुरी तरह खब रही थी। मेरा बालाई जिस्म बिल्कुल ओरिया था। मैं अपनी हालत पर शिशदा रह गया। मैंने अपने चकराए हुए सर पर गौर किया और उस भारीपन पर गौर किया जो पूरे जिस्म में सरायत किए हुए था। मेरे दिल ने गवाही दी कि शक गलत नहीं था। खाने में कोई नशावर शय मिलाई गई थी। मैं उस खाने के असर में ना जाने कितनी देर अपने इर्द गिर्द से यकसर बेखबर रहा था। इससे पहले कि मैं किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए पुकारता, दरवाजे पर आहट हुई और वो खुल गया। इस मर्तबा अंदर आने वाले अफराद की तादाद 3 थी। उनमें से एक वही LMG राइफल वाला था। अब वो अपने खाकी रंग के ढाटे के बगैर था। उसकी सूरत मेरे लिए अजनबी थी और उसे देखते ही अंदाजा हो जाता था कि ये एक जराइम पेशा सफाक कातिल का चेहरा है। उसके जबड़े और थोड़ी पर पुराने जख्म का गहरा निशान था। वो मेरे सामने आकर भारी आवाज में बोला, हाँ भाई शाखावरे, सुना है बड़ी गर्मी है तेरे खून में, बंदे को बंदा ही नहीं समझता तू। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर तू कौन है? ओ समझ ले, मैं तेरी शामत हूँ। तूने बड़ी अत मचाई हुई थी। तेरी अत खत्म करने और तुझे ठंडा ठार करने के लिए मैं इधर आया हूँ। मेरा साथी कहाँ है? उस हरामी को छोड़, तू अपनी खैर मना। उसके साथ ही उसने कारिंदे को इशारा किया। वो आगे आ गया। उसके हाथ में बांस की एक मोटी छड़ी थी जिसे गालिबन तेल या किसी और चिकनाई में भिगोया गया था। मैं समझ गया कि मुझ पर सख्त वक्त आने वाला है। एक बंदे ने आगे बढ़कर सलाखदार खिड़की के पट बंद कर दिए। दरवाजा पहले से बंद था। छड़ी बरदार ने बड़ी बेरहमी से मेरे जिस्म पर जरबे लगाना शुरू कर दी। नंगे पिंडे पर बांस जैसी लकड़ी की जरब बड़ी दर्दनाक साबित होती है, और यहाँ तो मारा भी बड़ी बेदर्दी से जा रहा था। मुझे यूं लगा जैसे जिस्म पर जगह जगह दहकी हुई सलाखें रखी जा रही हैं। हर जरब पर मेरा जिस्म थोड़ा सा उछलता और कुव्वत बर्दाश्त कुछ और कम हो जाती। आखिर मेरे होठों से बेसाख्ता कराहें निकलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये कराहें बुलंद होती चली गईं। 4-5 मिनट में ही मैं नीमजान हो गया। चौड़े जबड़े वाले ने हाथ के इशारे से छड़ी वाले को रोका। उसकी आंखों में तमस्खर था। ओए, इतनी थोड़ी सी खातिर पर ही तू जनानियों की तरह हाय हाय करने लगा? मैंने तो सुना था तू बड़ा दराचा है, अकेले ही 6-7 बंदों को बकरी बना देता है। बांध कर मारना कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन बांध लेना तो बहादुरी है ना। उसने मंतकी जवाब दिया। फिर सिगरेट का एक लंबा कश लेकर उसने जहरनाक नजरों से मेरी आंखों में देखा। हमशीरा कहाँ है तेरी? अपनी जुबान को लगाम दो। उसने बड़ी सफाकी से जलता हुआ सिगरेट मेरी बाएं छाती पर बुझा दिया। मुझे बिल्कुल यही लगा कि एक दहकती हुई सलाख किसी ने मेरे सीने में उतार दी है। यह अजियत बयान से बाहर थी। वो सरसराते हुए लहजे में बोला, तेरी हर नरम नरम जगह को ऐसे ही जलाऊंगा। अपनी बहन का ठिकाना तो तुझे बताना ही पड़ेगा, ऐसे भी और वैसे भी। मेरा कसूर क्या है? ओहो, कसूर? देखो तो, भाई कसूर पूछ रहा है। वाह जी, क्या बात है। चौड़े जबड़े वाले ने अपने साथियों की तरफ देखकर मजाहिया अंदाज में कहा। वो भी मुस्कुराने लगे। उस शख्स ने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़कर बेदर्दी से कई झटके दिए और फनकारा, तेरे कसूर पर तो कोई अखबार काला किया जा सकता है। फिक्रे के आखिर में उसने गलीज गाली बकी और बात जारी रखते हुए बोला, तू तो वो बदबख्त है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तू कुत्ते की तरह मारा मारा फिर रहा था। तुझे हवेली वालों ने रोटी डाली, तुझे रहने के लिए ठिकाना दिया,
لیکن تو کتے سے بھی بدتر ہے. تو نے مالک کو کوئی کاٹنا شروع کر دیا, ان کی عزت پر اپنے دانت تیز کرنے لگا. تیری تو بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دی جائے تو بھی کم ہے, پر تیرے پنڈے میں سے تیری جان کو اتنی جلدی آزاد نہیں ہونے دیں گے ہم. کیوں بھائی فیکے, غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں؟ اس نے اپنے ایک فربند نام ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بارہ صاحب. جس کو بارہ صاحب کہا گیا تھا وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا, میں صاف صاف گل کرتا ہوں خاورے, یہ کام تو بڑا بغیرتی والا ہے, پر یہ کام تجھے کرنا ہی پڑے گا. ہاں, اگر زندہ رہنا ہے اور اس کمرے سے جان چھوڑانی ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اپنی ہمشیرہ صاحبہ کا پتہ ٹھکانہ بتانا پڑے گا اور انہیں یہاں بلانا پڑے گا. میں خاموش رہا. بڑی گرمی ہے بھائی, بڑی گرمی ہے. بارے نے میرے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا, پھر نیا سگریٹ سلگا کر بولا, اپنی کنواری بہن کو ہم جیسے گرم چھڑوں کے حوالے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, پر تو عاشق ہے نا, اور عاشقوں کو بہت وڈی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر وڈی مشکلوں سے گزرنے کا حوصلہ نہ ہو تو پھر عشق معشوقی میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے. کیوں بھائی فیکے؟ بالکل جی. چل شابش, بتا کہاں چھپایا اپنی ہمشیرہ اور امی جی کو؟ اس نے سگریٹ پھر میرے جسم سے قریب کرتے ہوئے کہا, اپنی زبان کو لگام دے کتے. اس بار اس نے میرے پیٹ پر ناف کی گول گہرائی میں داغا. یہ بھی حساس جگہ ہوتی ہے. میں مچھلی کی طرح تڑپا اور سن کی رسی میرے بازوؤں اور پنڈلیوں میں آرے کی طرح گھسنے لگی. مجھ پر نیم بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی. ابھی کچا بدماش ہے. فیکے کی آواز میرے کانوں میں پڑی. ہاں بھائی کچے بدماش, کیا ارادہ ہے ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں بتانے کا؟ چند سیکنڈ بعد بارے کی طنزیہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. میں نے بارے کے منہ پر تھوکنے کا ارادہ کیا, لیکن منہ بالکل خشک ہو چکا تھا. میں نے زور لگا کر خود کو رسیوں سے آزاد کرانے کی اضطرابی کوشش کی. اس کوشش میں چارپائی کئی انچ تک دائیں بائیں کھسکی, مگر میں سن کی رسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا. بارے نے میرے بال مٹھی میں جکڑے. اگر بہن کے نام پر غیرت اتنے اچھالے مار رہی ہے تو دوسرے کی ماں بہن کی عزت کا خیال کیوں نہ کیا تو نے؟ میں نے کسی کی عزت خراب نہیں کی. میں نیم غنودگی میں کراہا, تجھے موقع نہیں ملا ہوگا, ورنہ تیرے جیسے شودے ہاتھ عائشہ کب چھوڑتے ہیں. بڑے دیکھیں تیرے جیسے لفنگڑو رنگ باز, جہاں سونی زنانی نظر آئی وہیں رال ٹپکانے لگے. تیرے جیسے بھونڈ عاشقوں کی ساری محبت بس زنانی کی چمڑی تک ہی ہوتی ہے. اپنی چپڑی باتوں سے زنانی کی مت ماری. 2-4 دن اس کا رس شس چوسا, موج میلا کیا, پھر اڑ گئے کسی اور جگہ پر عاشقی کا ڈنک مارنے کے لیے. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. میں نے عجیب کیفیت میں کہا, وہ سارے یہی کہتے ہیں. وہ ترکی بترکی بولا. اس کے ساتھ ہی اس نے سگریٹ دوبارہ سلگا لیا. اچھا بتا نا, کہاں ملاقات ہو سکتی ہے تیری ہمشیرہ صاحبہ سے؟ وہ بتا دے نا. فیکا لوفرانہ انداز میں بولا, اگر تم شادی شدہ سے پیار کی پینگیں ڈال سکتے ہو تو ہم غیر شادی شدہ سے کیوں نہیں ڈال سکتے؟ وہ کوئی زیادتی نہیں کریں گے اس کے ساتھ, بس اکھ مٹکا لڑائیں گے یا پھر تھوڑی سی دل پشوری. خیر یہ بات تو نہ کر فیکے, جب دل پشوری ہوتی ہے نا تو تھوڑی سی نہیں ہوتی, جب کام شروع کیا جائے تو آخر تک جاتا ہے. اس لفنگڑو کو ہی دیکھ لو, اس نے کوئی بیگم کو معاف کیا ہوگا, اسے آخری پوڑی تک پہنچایا ہوگا. ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بارہ صاحب. چل پھر شروع ہو جا, یہ لاتوں کا بھوت ہے, اس نے باتوں سے نہیں ماننا. فیکے نے ایک بار پھر بیت نما چھڑی ہاتھوں میں تولی اور موت کے فرشتے کی طرح میرے سر پر کھڑا ہو گیا. وہ ایک بار پھر بڑی نفرت اور بے رحمی سے مجھے مارنے لگا. اس مرتبہ اس نے پولیس والوں کے انداز میں میری رانوں اور پاؤں کے تلووں کو نشانہ بنایا. میرے درد کو بڑھانے کے لیے بارے نے 2-3 بار مزید میرے جسم کو سگریٹ سے داغا. ساتھ ساتھ وہ مجھ سے میری ماں اور بہن کا اتا پتہ پوچھتے رہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ بیگم جی کے ساتھ میرا تعلق کس حد تک پہنچا ہوا تھا. اذیت اور برداشت کی انتہا کو چھونے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک تاریک سی چادر پھیلنے لگی. میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا منہ لکڑی کی طرح خشک ہے اور میری آہو بکا سینے کے اندر ہی گونج رہی ہے. پھر میں بے ہوش ہو گیا. دوبارہ ہوش آئے تو رات کا وقت تھا. سلاخ دار کھڑکی کے پٹ کھلے تھے. برآمدے میں روشن لالٹین کی روشنی کمرے کو نیم روشن کر رہی تھی. میں ابھی تک بندھا پڑا تھا. کئی جگہ بندشیں اتنی سختی کہ جسم کے وہ حصے سن ہو چکے تھے. پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. جہاں جہاں سگریٹ لگا تھا وہاں اضافی درد تھا. اب اس بات میں بہت کم شبہ تھا مجھے کہ ان لوگوں کا تعلق چودھری عزیز اور اس کے ہم نواؤں سے ہے. چودھری عزیز ایک طویل عرصے سے سانپ کی طرح اپنے اندر وس گھول رہا تھا. اب جو ہی اس کے ہاتھ میں اختیار آیا اس نے اپنا آپ دکھا دیا تھا. یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی. مجھے امید نہیں تھی کہ میں اور باگو یہاں سے زندہ نکل سکیں گے. اچانک میں لرز کر رہ گیا. کسی قریبی کمرے میں کوئی بڑے کربناک انداز میں چلایا. اس کی آواز در و دیوار میں گونجی. میرے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تھے. یہ باگو کے سوا اور کوئی نہ تھا. تو کیا اس پر بھی تشدد ہو رہا تھا؟ کیا اس سے بھی عارفہ اور بیبی جی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا؟ باگو کی آہو بکا مسلسل گونج رہی تھی. مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں چلانے لگا, بارے فیکے میری بات سنو. او میں کہتا ہوں میری گل سنو.
چند سیکنڈ بعد سلاخدار کھڑکی کے پار فیکے کا فربا چہرہ نظر آیا. میں نے ہجیانی انداز میں کہا, دیکھ فیکے, اگر میرے ساتھی کو کچھ ہوا نا تو میں تم لوگوں کا حشر خراب کر دوں گا, تمہارے بال بچے مار ڈالوں گا. او چھری کے نیچے سالو سلطانہ ڈاکو صاحب, اس کو مار نہیں رہے, زندہ کر رہے ہیں, اس کے پیٹ میں گھسی ہوئی گولی نکال رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا, فیکے کا چہرہ کھڑکی سے اوجھل ہو گیا. میں نے باگو کے آہو بکا پر غور کیا. یہ بات درست معلوم ہوئی کہ اسے مارا پیٹا نہیں جا رہا تھا. باگو قریباً 1 گھنٹے تک روتا چلاتا رہا. کبھی اس کی آواز بلند اور کبھی دھیمی ہو جاتی تھی. ہائے ربا, او ربا میں مر گیا. یہ الفاظ بار بار اس کی زبان پر آتے اور میرے دل میں جیسے خنجر پیوست کر دیتے. وہ اپنی اور اپنی بہن کی شادی کا سامان لینے کے لیے میرے ساتھ گاؤں سے نکلا تھا اور اس آفت میں پھنس گیا تھا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ باگو کے پیٹ سے گولی کون نکال رہا ہے اور کس طرح نکال رہا ہے. اصولی طور پر اسے اسپتال کی ضرورت تھی, مگر یہ لوگ اسے اسپتال لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے تھے. 1 آدھ گھنٹے کے وقفے کے بعد باگو کے کرہانے کی آواز پھر آنے لگی. آہستہ آہستہ یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی. میرے اندازے کے مطابق وہ ساری رات درد سے تڑپتا رہا. اس کی تڑپ نے مجھے سونے نہیں دیا. بس آخری پہر ذرا سی آنکھ لگی. صبح 9 بجے کے قریب ایک بار پھر مجھ پر تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا. دروازے پر آہٹ ہوئی. میں سمجھا شاید میری مرہم پٹی کی جائے گی اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا, مگر صورتحال برعکس تھی. بارے نے اندر آتے ہی مجھے قہرناک نظروں سے گھورا اور گندی زبان استعمال کرنے لگا. اس کی آنکھیں نشے کے سبب سوجی ہوئی تھیں. وہ طنزیہ انداز میں بولا, ہاں جی شاخاور صاحب, ہم مسکینوں کی گزارش پر کچھ غور کیا آپ نے؟ میرا مطلب ہے ہمیں ان دونوں عورتوں کا پتہ ٹھکانا چاہیے جنہیں جناب نے بڑی ہوشیاری سے چھپایا ہوا ہے. میں نے کل والی بات کہی, باندھ کر مارنا کوئی بہادری نہیں ہے بارے, پر تیرے جیسے ڈشکرے کو باندھ دینا تو بڑی بہادری ہے. ہمارے درمیان گالیوں کا تبادلہ ہوا, جس کے بعد بارے کا غصہ عروج پر پہنچ گیا. اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا. انہوں نے چارپائی کو کھڑا کر دیا, لیکن الٹا کھڑا کیا. میرا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئیں. بندشیں اتنی مضبوط تھی کہ میں بس 2-4 انچی نیچے کھسک سکا. اس کے بعد کل والا سلسلہ شروع ہو گیا. بیت نما چھڑی سے مجھے نہایت بے دردی سے مارا گیا. میرے سوجے ہوئے زخمی پیروں کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا. بدن کے مختلف حصوں سے خون رسنے لگا. 2-3 بار سگریٹ بھی سلگایا گیا. یہ حقیقت تو غالباً ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ جو بات وہ جاننا چاہتے ہیں وہ میری زبان پر آ ہی نہیں سکتی. اس کے باوجود وہ بے ایمانہ تشدد جاری رکھے ہوئے تھے. غلیظ زبان کا سلسلہ بھی جاری تھا. وہ بڑی بے رحمی اور بے پرواہی سے میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے. بارے نے اپنے 38 بور ریوالور کے چیمبر میں 2 گولیاں ڈالی اور ریوالور کی چرخی گھما گھما کر 3 مرتبہ میری ٹانگ پر فائر کیا. ہر بار مجھے یہی لگا کہ گولی دھماکے سے میری ران میں گھس جائے گی, لیکن خوش قسمتی سے تینوں مرتبہ گولی اور ہیمر آمنے سامنے نہیں آئے. ریوالور سے ٹرچ کی آواز نکل کر رہ گئی. میری اس ذہنی اذیت کو بارے اور فیکے نے بہت انجوائے کیا. تب ایک بار پھر وحشیانہ مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا. 15-20 منٹ کی ناقابل بیان اذیت کے بعد میں ایک بار پھر نیم بے ہوشی محسوس کرنے لگا. جب میرا ذہن بتدریج تاریکی میں ڈوب رہا تھا, مکروہ صورت فیکے کی طنزیہ آواز میرے کانوں میں پڑی. اس نے مجھے گالی دی اور بارے سے بولا, کچا بدماش ہے جی, کچا ہے. بارے کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میری سماعت میں ٹکرائی. ہاں جی کچے بدماش صاحب, والی جی کی بیوی کو بہن مانتے ہو یا نہیں؟ اس نے شاید کچھ اور بھی کہا تھا, پر میرا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکا تھا. اس دفعہ بے ہوشی طویل تھی. میں دنیا و مافیا سے بے خبر تھا, لیکن اس کیفیت میں بھی ذہن میں یہ احساس موجود تھا کہ میرا گلا خشک ہے. شاید اسی حالت میں میں کئی بار پانی کے لیے بھی پکارا تھا. صحن کے کسی گوشے میں کھیلتے ہوئے بچوں کی آوازیں جیسے ہزاروں میل دور سے میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی. اس کربناک کیفیت میں میں اپنے دل کے اندر یہ تھوڑا سا اطمینان بھی محسوس کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے عارفہ اور بیبے کے سلسلے میں احتیاط کر کے اچھا کام ہی کیا تھا. اگر آج وہ اپنے پرانے گھر میں ہوتی یا ان کا اتا پتہ گاؤں والوں کو معلوم ہوتا تو ان کے لیے خوفناک مسائل پیدا ہو جاتے. ایک طویل بے ہوشی کے بعد جب دھیرے دھیرے میرے حواس بحال ہوئے تو میرے ہونٹوں پر نمی تھی, گردن بھی گیلی ہو رہی تھی. شاید ابھی کچھ دیر پہلے کوئی مجھے پانی پلا کر گیا تھا. چارپائی کو اب سیدھا کر دیا گیا تھا. برآمدے میں روشنی کے زاویوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہونے والی ہے. اپنے ارد گرد کی آوازوں پر میں نے غور کیا. خاموشی تھی. باغوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. میں نے پکارنا شروع کیا, کوئی ہے؟ اوے کوئی ہے؟ چند سیکنڈ کے بعد بارے کے ایک ساتھی اسلم کی شکل نظر آئی. کیا موت پڑی ہے تجھے؟ اس نے اکھڑ لہجے میں پوچھا. میرا ساتھی کہاں ہے؟ اوے تو اس کی فکر نہ کر, وہ حرامی موج میں ہے, نرسوں سے اپنے آپ کو ہتھ شت پھروا رہا ہے. کیا مطلب؟ اسپتال میں ہے, تو اپنی فکر کر, تیرے ساتھ چنگی نہیں ہونے والی. مجھے پیشاب آ رہا ہے. پیشاب کرنے کا بہترین وقت تو وہ تھا جب تو الٹا لٹکا ہوا تھا. اس نے مذاق اڑایا. دیکھو میری بات سنو, مجھے واقعی پیشاب آ رہا ہے.
तो तुझे गोदी में बिठाकर पेशाब कराऊं? ले कर ले खुद ही जाकर। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं चारपाई पर लेटा तो हुआ हूं, लेकिन मेरे जिस्म के गिर्द रस्सी की जालिम गिरफ्त मौजूद नहीं। मैंने खुशगवार हैरत के साथ अपने हाथ हिलाए, फिर पाँव को हरकत दी। दायां पाँव हिलाते हुए लोहे की खड़खड़ाहट सुनाई दी और उसके साथ ही एहसास हुआ कि पाँव मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं है। मैंने सर ऊंचा करके देखा, मेरे पाँव में एक लंबी सी जंगालू जंजीर मौजूद थी। ये क्या है? तेरी पिछाड़ी, जा पेशाब कर ले। वो दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ चला जा। असलम ने इशारा किया। मेरा मसाना जैसे फटा जा रहा था। मैं चारपाई से उठा तो जिस्म का हर जोड़ चटकने लगा। जंजीर मोटी होने के साथ साथ काफी लंबी भी थी। मैं बासानी कमरे के अकबी दरवाजे तक जा सकता था और शायद 4-5 फुट आगे भी। मैंने जिस्म का बोझ अपने सूजे हुए पैरों पर डाला तो होठों से बेसाख्ता कराहें निकल गई। ओए मर्द बन, आशिकी मशूकी सौखा काम नहीं है। असलम जहरीले लहजे में बोला। मैं जंजीर को घसीटता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। उसे धकेला तो वो एक बदबूदार तारीक बैतुल खला में खुल गया। ये एक कच्ची कोठरी सी थी जिसमें एक घड़े का पेंदा और मिट्टी का लोटा रखा था। मैं उस कराहियत अंगेज तफसील में जाना नहीं चाहता। अपनी जंजीर घसीटता हुआ मैं कमरे में वापस आया तो चारपाई पर खाना रखा था। भूख के बावजूद मेरा कुछ खाने को जीना चाहा, बस 1-2 निवाले ही ले सका। अगले 3-4 रोज में उसी कमरे में बंद रहा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे बाद मुरादपुर में क्या हो रहा है, मेरे और बागों के यूं उठाए जाने को किस तरह लिया जा रहा है। मुझे ये भी डर था कि मेरे यार दोस्त मेरी तलाश में गलत रुख इख्तियार करके खामखा किसी से झगड़ा ना मोल लें। इन 3-4 रोज में मुझे बस असलम और फीके की शक्ल ही नजर आती रही, या किसी वक्त गहरे सांवले रंग की एक मोटी भद्दी लड़की दिखाई देती थी। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। उसने 2 दफा मुझे खाना इस तरह पहुंचाया कि रोटी के ऊपर सालन रखकर उसे सलाखदार खिड़की से अंदर गुजार दिया और कह दिया कि मैं पानी घड़े में से ले लूं। उसके दांत टेढ़े और पीले थे, बोलते वक्त बहुत नुमायां हो जाते थे। फीका बिल्कुल चुप रहता था, लेकिन असलम मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लेता था। एक दिन वो खिड़की के सामने बैठा चरस वाला सिगरेट भर रहा था। राइफल उसकी गोद में थी। इतने में एक 7-8 साला बच्चा आया और बोला, चाचा अम्मी कहती है रोटी पक गई। अच्छा आता हूं अभी। चाचा रफीक को भी बता दो, वो ढारे में सोया पड़ा है, जगा दो उसको। लड़का वापस गया तो मैंने असलम से पूछा, बारा कहाँ है? काम पर गया है। तुम तो कहते हो कि इस घर में मेहमान हो, फिर काम कैसा? ओए तो क्या मेहमान के पैरों में मेहंदी लगी होती है? वो कोई काम नहीं कर सकता, और वो कोई खेतों में हल चलाने थोड़ी गया है, जरा डसके तक गया है, आ जाएगा शाम तक तेरी खबर लेने के लिए। इतने में लड़के ने फिर आवाज दी। असलम उठकर चला गया। अभी तक मुझे जो कुछ पता चला था उसके मुताबिक ये घर बाग के मालिक फाजिल और फज्जे नामी बंदे का था। यहाँ वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। फाजिल के 2 भाई और उनका एक यार बेली कुछ दिन रहने के लिए इसके घर आए थे। यार बेली 12 था और दोनों भाई फीका और असलम थे। वो अपना ज्यादातर वक्त ताश खेलते, सिगरेट पीते और सोते हुए गुजारते थे। उनकी सरगर्मियां मशकूक थीं। लेकिन चौथे दिन मुझ पर एक बिल्कुल नई सूरत हाल का इंकशाफ हुआ और मैं दंग रह गया। ये बिल्कुल सुबह सवेरे का वक्त था। अभी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था। बाग की तरफ से परिंदों का बेपनाह शोर सुनाई दे रहा था। मैं अपने वरमज़दा जख्मी पांव को लिहाफ में दबाए बैठा था। एक औरत खिड़की की तरफ आई। पहले तो मैं समझा कि ये वही मोटी सांवली लड़की है, लेकिन वो करीब आई तो अंदाजा हुआ कि वो एक जवां साल औरत है। उसने चेहरा आधे घूंघट की ओट में छुपा रखा था। उसने मुझे खिड़की के करीब चारपाई पर बैठे देखा और ओढ़नी में से हाथ निकाल कर बोली, तेरा नाश्ता। बासी रोटी पर नरम ताजा मक्खन और शक्कर रखी हुई थी। ये देहात में दिल पसंद नाश्ता समझा जाता है। उसने तय की हुई रोटी को सलाखदार खिड़की में से हाथ गुजारकर चंगीर में रख दिया। इतनी जल्दी नाश्ता? आहो भरा जी, उसने अजीब से लहजे में कहा। घूंघट की ओट से मुझे सरतापा देखा और मेरे हाल को जानकर उसकी हल्की ब्राउन आंखों में दुख की परछाइयां लहरा गईं। लगता है तुझे बहुत मारते हैं ये, तेरी आवाजें हम तक पहुंचती रहती हैं। ऐसा ही है बहन। तेरी कोई दुश्मनी है इनसे? नहीं बहन, बस बेगुनाह इनके हत्थे चढ़ गया हूं। औरत ने सहमी हुई नजरों से दाएं बाएं देखा और लर्जा आवाज में बोली, मुझे नहीं लगता ये तुझे जिंदा छोड़ेंगे। अगर तू किसी तरह यहाँ से निकल सकता है तो निकल जा। कैसे निकलूं? इन्होंने संगली डाली हुई है। कोई शय नहीं है यहाँ संगली तोड़ने वाली? उसने पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। वो बेहद तासुब से बोली, बस मैंने तुझे बता दिया भरवा, कुछ कर सकता तो कर ले, नहीं तो तेरे साथ भी वही होना है जो उसके साथ हुआ। किसके साथ? तेरे यार के साथ। क्या हुआ? मैं बुरी तरह चौंक गया। तुझे नहीं पता? नहीं, वो मर गया। उन्होंने गोली निकालने के लिए उसकी चीड़फाड़ की थी, वो खत्म हो गया यही साथ वाले कमरे में। मुझे अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ। दुख की एक शदीद लहर पूरे जिस्म में फैली और वो बतदरीज गैज़ो गज़ब में ढल गई। ये क्या कह रही है तू? यही हुआ है, उन्होंने मार दिया उसे और ठिकाने भी लगा दिया,
اس کی لاش کو بوری میں بھر کر لے گئے تھے کہیں. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. وہ روحان سی ہو گئی. میں سناٹے میں تھا. ایک دم کہیں قریب سے آہٹ ہوئی. عورت بدک گئی. ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد بولی, کوئی جاگ نہ گیا ہو, میں دیکھتی ہوں, اگر خطرہ نہ ہوا تو تھوڑی دیر میں پھر آؤں گی. وہ مجھے سکتے کی کیفیت میں چھوڑ کر اوجھل ہو گئی. میری آنکھوں میں آنسو منڈائے. باگو کا چہرہ مسلسل میری نظروں میں گھوم رہا تھا. یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوڑ گیا ہے. نہ جانے میں کتنی دیر تک اسی حالت میں بیٹھا رہا. تب اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. میں نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی. نفرت سے بولی, سوئے پڑے ہیں مرداروں کی طرح, اللہ کرے کسی کی آئی ان کو آئے. میں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا, یہ تیرے دیور ہیں؟ عورت نے ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور بڑے دکھی انداز میں سر کو نفی میں ہلایا. رشتے دار ہیں؟ عورت نے پھر نفی میں سر ہلایا اور دل دو سرگوشی میں بولی, ڈاکو ہیں موت جوگے. کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں, یہ پورے 2 مہینے سے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. ہمیں جیتے جی مارا ہوا انہوں نے. ہم کو اور ہمارے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. میرا بندہ دل کا مریض بن گیا ہے. نہ کسی کو بتا سکتا ہے, نہ کسی سے مدد مانگ سکتا ہے. آلے دوالے والوں کو یہی پتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں. کوئی رشتے دار آ جائے تو اسے بتانا پڑتا ہے کہ میرے بندے کے یار دوست ہیں. عورت کا لہجہ نمناک ہو گیا. کیا ان 2 مہینوں میں تم کو ایک بھی موقع نہیں ملا یہاں سے نکلنے کا؟ یہ بڑے خچرے ہیں. ان کا ایک بندہ ہر وقت ہمارے سر پر رہتا ہے. اگر سر پہ نہ بھی ہو تو ان کی دہشت اس طرح ہمارے اوپر بیٹھ گئی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب تو یہ بلائیں خود ہی ٹل جائیں تو ٹل جائیں. تم بتا رہی ہو کہ اس وقت وہ مرداروں کی طرح سو رہے ہیں, پر اس وقت بھی ان کا ایک ساتھی گھر سے باہر باغ والے کمرے میں ہے. وہ رات کو چوکیداری کرتا ہے. عورت بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ بری طرح کانپ بھی رہی تھی. اس نے باگو کے بارے میں ایک بار پھر وہی باتیں بتائیں جو پہلے بتائی تھی. اس نے کچھ اور اہم انکشاف کیے. اس کی باتوں سے پتا چلا کہ یہ کل 5 بندے ہیں اور ساہیوال کی جیل توڑ کر بھاگے ہوئے ہیں. 3 بندے یہاں ہیں, 2 نے اسی طرح کسی اور جگہ پناہ لے رکھی ہے. ان کا سرغنہ 12 ہے. اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کئی قتل کیے ہوئے ہیں. ایک طوفانی رات کو یہ لوگ بلائے ناگہانی کی طرح ان کے گھر میں داخل ہوئے اور سب کو یرغمال بنا لیا. یہ گھر چونکہ بالکل الگ تھلگ جگہ پر تھا اور گھر کے مالک فاضل کا ملنا جلنا بھی کم تھا, اسی لیے ڈکیتوں کو یہاں رہنے اور ٹکے رہنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی. عورت کا نام زینت تھا. وہ اشکبار لہجے میں بولی, انہوں نے مجھے اور میرے بندے کو یقین دلایا کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہماری پوری عزت کریں گے. زیادہ دن رہیں گے بھی نہیں اور چلے جائیں گے. پر یہ ابھی تک گئے نہیں. ہر روز ہمیں یہ آس ہوتی کہ شاید یہ آج دفع ہو جائے یہاں سے. انہوں نے یہاں بڑا گند مچایا ہوا ہے. تاش کھیلتے ہیں, ایک دوسرے کو گندی گالیاں نکالتے ہیں, نشہ کرتے ہیں اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی. اور کیا؟ وہ ہمت کر کے بولی, وہ کڑی تم نے دیکھی ہے نا جو 2-3 بار تمہیں کھانا دے کر گئی ہے؟ اس کا نام جمیلہ ہے. اسے کالو کالو کہتے ہیں. یتیم کڑی ہے, گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ ورنا دی ہے. یہ سارے کتے اس کے ساتھ برا بھلا کرتے ہیں. آخری الفاظ عورت نے بمشکل ادا کیے اور آنسو گرانے لگی. میں حیران رہ گیا. وہ لڑکی بیچاری بالکل ہی معمولی شکل و صورت کی تھی. اس کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا نقص بھی تھا. جسم بھی بے ڈھنگا تھا. عورت کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ ان لوگوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی اسے لے کر کمرے میں گھسا رہتا ہے. اب تک یہی غنیمت تھا کہ انہوں نے گھر کی مالکن زینب کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی تھی, لیکن زینب کی باتوں میں اندیشوں کی جھلک موجود تھی. اسے بجے طور پر خطرہ تھا کہ کسی وقت اس کی باری بھی آ سکتی ہے. میاں بیوی خوفزدہ تھے, خاص طور سے باگو والے واقعے کے بعد. تم کیا کسی طرح میری مدد کر سکتی ہو؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر انہیں کوئی شک ہو گیا تو وہ بری طرح پیش آئیں گے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. خطرے سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے. اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے سرتاپا مجھے دیکھا اور بولی, میرا بندہ کہتا تھا کہ تم جاگیر میں گھڑ سواروں کے سردار ہو اور لوگ تمہیں بڑا مانتے ہیں. سردار والی بات تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اچھا میں چلتی ہوں. عورت ایک دم پیچھے ہٹ گئی. اسے داخلی دروازے کی طرف سے آہٹ سنائی دی تھی. اس کے اوجھل ہونے کے 2 منٹ بعد فیکا اندر آیا. اس کے ہاتھ میں گند تھی. میں روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا. اس نے دور ہی سے میرا جائزہ لیا اور کھانستا ہوا آگے نکل گیا. اسے دیکھ کر مجھے بہت تیش آتا تھا, لیکن آج ضرورت سے زیادہ آیا. وہ میرے چچا زاد بھائی باگو کا قاتل تھا. اس کی گولی نے جان لی تھی باگو کی. اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ باگو زندہ نہیں ہے.